أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ تو یاجوج ماجوج والی بات ہم نے اور آپ نے سماعت کی کہ یہ وہ وقت ہوگا، قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ جو نکلنے کی ساری بات ہم نے اور آپ نے سماعت کی کہ وہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، اور اس کے بعد بالکل قریب ہے کہ قیامت آ جائے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ قیامت آنا حق ہے۔ مالک یوم الدین، رب کائنات کون ہے؟ کہ وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا آنا حق۔ روزانہ ہم 100 مرتبہ سے زیادہ نماز میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور جس دن آئے گی اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ تو واقترب الوعد الحق، سچا وعدہ قریب آ گیا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے۔ تو سچا وعدہ قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہائے خرابی، ہائے ہماری خرابی کہ بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے نرے ظالم تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قیامت کا ایک منظر بیان ہوا کل کہ اس سے اوپر والی آیت میں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ بڑی نشانیاں ہوں گی، اور ان نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور یہ نشانیاں جب ہو جائیں گی تو اچانک قیامت آ جائے، اور جب قیامت آئے گی تو کافروں کا حال کیا ہوگا؟ انبیاء کے ذکر کے بعد جس دین پر انبیاء تھے وہ دین، اور اس دین پر جو چلیں گے ان کے لیے کہ ان کے عمل کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ یہ سارا ایک کنیکشن ہے پورا، دیکھ اس کو سمجھ اپنے ذہن میں رکھیے۔ انبیاء کا ذکر، پھر انبیاء جس دین پر تھے اس دین کا ذکر، اب اس دین کو جنہوں نے مانا ان کے لیے انعام و اکرامات کی بارشیں، اس کا ذکر۔ اب انبیاء کے دین کو نہ، انبیاء جو دین لے کر آئے اس دین کو جس نے نہ مانا ان کی کیا کیفیت ہوگی، قرآن اب وہ بیان فرما رہا ہے۔ اس دن کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، کہیں گے کیا؟ یا ویلنا، ہائے خرابی ہمارے لیے کہ ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، وَكُنَّا ظَالِمِينَ، نرے غفلت میں نہ تھے بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ کس بات سے ظلم کرنے والے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بھیجا، پہلے انبیاء کرام آئے، اپنا محبوب بھیجا، برابر صحیفے نازل ہوئے، آسمانی کتابیں اتری، آخری کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والے بھی اور ڈر سنانے والے بھی، اللہ کے انعام و اکرامات کی طرف، اللہ جو انعام و اکرامات کرے گا اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب، اس سے ڈرایا بھی، ہر چیز بتا دی۔ لیکن پھر کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے ان ساری چیزوں کو نہ مانا، جو انعام و اکرام والی ہیں انہیں نہ مانا، وہ اسی بات کی طرف گئے جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب بیان فرماتا ہے جب دنیا کی زندگی میں انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا تو قیامت میں، آخرت میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ کہ جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جائے۔ وہ حرام، پہلے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے حرام کر دیا ہے ان کا پلٹ کر کے آنا، ہم نیکی کریں گے تو کل آنے والے جنم کے اندر کچھ اچھا بن کر آئیں گے، پھر اگر اچھے عمل کریں گے تو پھر کوئی جنم ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تو حرام کر دیا، ایک مرتبہ جو یہاں سے گیا صرف اور صرف قیامت میں اٹھے گا، اور جیسے اٹھے گا حساب و کتاب ہوگا۔
تو تم یہ سمجھتے تھے کہ چلو آج کچھ کر لو، آئندہ زمانے میں پھر آئیں گے تو اچھے کام کریں گے. کہا یہ سارا جو چیز ہے، سارے تمہارے اپنے من گھڑت واقعات اپنے جسموں میں سجائے اور بسائے ہوئے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جس دن تمہاری آنکھ کھلے گی، تم اگر یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ جنم ہوگا، دوبارہ پیدائش ہوگی، کہا وہ نہیں، اب حساب و کتاب شروع ہوگا فوراً. جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے. کافروں کی آنکھیں اس وقت کھلی کی کھلی ہوں گی. ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہاں مومنین کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ جب اتنا سارا ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے آ جانے کے بعد نجات حضور کے دین کو ماننے ہی میں ہے، تو پھر حضور کے دین کو مان کر ہم آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے نہ بنیں. اتنا سارا مان کر کے بھی ہم اگر گناہوں ہی میں اڑے رہیں اور ہمارے اور آپ کے عمل کافروں جیسے ہی ہوں، ان طور طریقے بھی ہم انہی کے اپنائیں، رسم و رواج بھی ہم انہی کے لے کر آئیں اپنے گھروں میں، تو سارا کچھ دین و شریعت ماننے کے بعد بھی اگر ہمارا رویہ یہ ہو تو پھر ہمارے لیے کتنا خسارہ ہوگا. وہ تو ایسا ہے کہ اسے پتہ نہیں، آپ اور ہم تو ایسے ہیں کہ سب کچھ پتہ ہے کہ ایسا عذاب ہوگا، قبر کے اندر اتنی خطرناک کیفیت اور حالت ہوگی، اٹھائے جائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا. سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر ہم نہ سنبھلیں اور نہ سنوریں تو پھر ہمارے لیے اس وقت ہمارے لیے کتنی بڑی خرابی ہوگی. اور اب رحیم ہے، معاف فرما دے، کریم ہے، کرم فرما دے، لیکن وہ انصاف پہ آئے تو ہم نہیں ڈرتے اس بات سے. تو اس لیے ہمیں اور آپ ہمارے لیے بھی یہاں درس عبرت ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سناتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چاہنے کے لیے نہیں آیا. آج ہمارے یہاں کوئی آتا ہے تو یا تو مال لینے کے لیے آتا ہے، یا تو اس کا عزت اور اکرام، اس کی مہمان نوازی ہو اس لیے آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میں تمہارے پاس تمہارے مال لینے نہیں آیا، مقام مرتبہ عزت و چاہت یہ چاہنے کے لیے نہیں آیا. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنوں. سبحان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی تمہیں خوشخبری دوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں. اس کے بعد فرماتے ہیں تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تمہیں نصیحت کر دی. اب اگر تم اسے قبول کرو جیسے میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر تم اسے رد کر دو، اگر تم اس کا انکار کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا. مجھے کتنا حکم تھا پہنچانے کا، تمہیں کیا حکم، مجھے کیا حکم ہے ماننے کا. مانا تو سبحان اللہ دنیا اور آخرت میں ایک حصہ، نہ مانا حضور کیا فرماتے ہیں، تمہارے نہ ماننے پر میں صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ قیامت کا دن، فیصلہ فرمانے کا دن. وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ محبوب جنہوں نے تمہاری بات مانی ان سب کے لیے جنت ہے، جنہوں نے نہ مانی ان سب کے لیے جہنم ہے. ایک اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، جنازہ لے کر کے کچھ لوگ جا رہے ہیں. جب جنازہ ان کے پاس سے گزرا، آج بھی ہمارے یہاں جنازے اٹھتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے کہ اللہ اس کے سوال و جواب میں آسانی فرمائے، اللہ اس پر رحم کرے، اس کی بخشش کرے، اس کی مغفرت کرے. تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ لے کر لوگ نکلے تو یہی کلمات تھے لوگوں کے کہ اللہ رحم فرمائے اور شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ ہو. یہ ساری دعائیں مانگ رہے تھے نا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے والوں، رحم مانگنے کے حقدار تو اس سے زیادہ تم ہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جنازہ جا رہا ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. اللہ والا جب یہ سنتا ہے تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ اس سے زیادہ تو تم حقدار ہو کہ تم اپنے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ رحم کرے. کہا کیوں ایسا ہے؟ کہا وہ 3 حالات سے گزر چکا، تم پر ابھی ایک حالت بھی نہیں آئی. کہا کیا ہے؟ وہ ملک الموت کو دیکھ چکا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ چکا اور اس کا آخری وقت خاتمہ وہ ہو چکا. یہ سارے دور تو اس پہ گزر چکے. اب
تم پر زیادہ رحم کیا جانے والی تم دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی اس کڑواہٹ سے بچائے. تو رحم کی دعا تم مانگو، ہم مانگے. یعنی کہ کسی کا جنازہ اٹھے وہ ہمارے لیے عبرت بننا چاہیے کہ یہ تو موت کا مزہ چکھ چکا، یہ ملک الموت کو دیکھ چکا. اب ملک الموت کون سی شکل میں آئے؟ نورانی شکل میں آئے تھے یا ڈراؤنی شکل میں آئے؟ اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے کس شکل میں ملک الموت کو دیکھنا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. محبوب آپ فرما دیجئے توفاکم، تمہیں موت جو دیتا ہے ہماری طرف سے دینے والا فرشتہ، اس کا نام ملک الموت ہے. تو اسے کس شکل میں دیکھنا چاہتے؟ بعض کتابوں میں جو ملک الموت کی وحشتناک شکل کا بیان ہوا ہے کہ جب وہ کسی گنہگار، کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، تو وہ جو نظر پڑتی ہے، ایک نظر جو پڑتی ہے نا، ساری جسم سے جیسے ہڈیاں نہیں ٹوٹتی ہے، ایک ایسی چٹکنے کی آوازیں نکلتی ہے، دیکھ کر ہی انسان ایسا ہیبت ناک اور ایسا ڈر جاتا ہے کہ اس کے جسموں سے خون بہنا جاری ہو جاتا ہے. خالی یہ حالت دیکھتے ہیں. ابھی وہ مرحلہ شروع نہیں ہوا، کون سا روح کھینچنے والا مرحلہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اس میں یہ کیفیت ہو جائے. کا جنازہ لے کے چلنے والوں اس سے زیادہ رحم کے دعا تم کرو کہ تم پر ابھی وہ لمحات نہیں آئے. اللہ ان سارے مراحل سے ہمیں آسانی کے ساتھ اور حضور کا دیدار کرتے ہوئے گزرنا نصیب فرمائے. آگے ایک دو آیت اور سن لیتے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، جو ان بتوں کو تم پوجتے تھے، تم اور تمہارے بت اور تم دونوں کیا ہوں گے؟ تم سب جہنم کے ایندھن ہو. حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اس میں جانے والے ہو. تم سارے کے سارے تم اپنے معبودوں کے ساتھ. آپ سے مراد آپ نہیں، ہاں پھر کبھیوں نے تم سے مراد تم وہ جو اللہ کے سوا جنہوں نے دوسرا معبود بنا لیا، ہر وہ اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر یہ معبود ہوتے، تم انہیں معبود سمجھتے ہو، یہ معبود ہے نہیں، تو تم اور ماننے والے دونوں جہنم میں ہوں گے. اب اگر یہ معبود ہوتے، لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. الہ جہنم بناتا ہے. جو الہ ہوتا ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ جہنم پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. اگر یہ خدا ہوتے تو وہ بھی جہنم میں نہ جاتے. لیکن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. ذلیل تو ہوں گے، اور ذلیل کتنے زیادہ ذلیل ہوں گے کہ جن مورتیوں کی وہ پوجا کرتے تھے دنیا میں، وہ مورتیاں بھی ان کے سامنے جل رہی ہوگی جہنم میں. وہ پوجنے والے پجاری اور جن کو پوجا جا رہا تھا وہ دونوں جہنم میں جل رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے یار یہ تو ہم تو ان سے منتیں مانگتے تھے کہ ہمیں بچا لیں، ہم سے پہلے جہنم میں جل رہے ہیں. اور اس کے بعد ذلیل اور کیا جائے گا، ان پتھروں سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا. جن مورتیوں کی یہ پوجا کرتے تھے انہی مورتیوں کو ان کے جسموں پر لگایا جائے گا اور داغا جائے گا. لو انہیں تم خدا کہتے تھے، اسی سے تمہارے جسموں کو جلائیں گے. کتنی بدترین حالت ہے. تو ہمیں اس انعام پر بھی، اللہ کے اس احسان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہزاروں کے سامنے ہمارے سر نہیں جھکوائے، اللہ نے اپنی بارگاہ، ایک کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکائے. اس لیے احسان ماننا چاہیے ہمیں رب کا. اور 5 نہیں بلکہ 1-2 رکعت نفل روز ادا کرنی چاہیے کہ ایسے پرفتن ماحول میں بھی نبی کی امت میں پیدا کر کے بھی ہمیں حضور کے وفاداروں میں پیدا فرمائے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. اور جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. ہر طرح کا عذاب انہیں دیا جائے گا. جہنم کے عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ چیخیں گے، آوازیں نکالیں گے، اور ان کی آوازیں جو نکل رہی ہوں گی وہ گدھے کی آواز جو دنیا میں ہے ایسی، بلکہ اس سے بھی بدتر آواز ان کی نکل رہی ہوگی. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.